جناب محمد شاہ بن علامہ سید نثار احمد اختر القادری دارالعلوم امجدیہ کراچی سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے سوال بھیجا ہے کہ ملتان میں رہنے والا بہت ہی معروف پیر شیخ امین، جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ و جانشین بلا فصل بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر کہتا ہوں، صحابہ کرام سے بھی بغض رکھتا ہے اور اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، جس کی وجہ سے کئی سنی حضرات اس سے بیعت کرتے ہیں، کیے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی بیعت ہو جائے گی؟ اور خود اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائے، جزاک اللہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ جس شیخ امین کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ شیخ امین جس کے والد کا نام عبد الرحمن ہے اور ادریسی اپنے آپ کو کہتا ہے، ملتان شہر میں رکن عالم شاہ کالونی نیو تھانہ کا رہنے والا ہے اور عرصہ تک کراچی میں بھی ناظم آباد رہا اور لیاقت آباد میں بھی اس کے بڑے ماننے والے پہلے بہت زیادہ تھے، اب بھی کچھ ہیں، اور ہمارے علاقہ یہاں چاندنی چوک میں بھی بہت پہلے تھے، لیکن اب کچھ کوئی بھی نظر نہیں آتا، یا ہو سکتا ہے اکا دکا ہوں کہیں چھپے چھپائے۔ بہرحال یہ جھوٹا فراڈی ہے، اس سے جو ہے بیعت کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اس کی جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ و جانشین بلا فصل بتاتا ہے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جو مدینہ منورہ سے فاصلے پر ہوں، حضور کے ظاہری حیات میں، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی جو یہ کہہ رہا ہے کہ بلا فصل جانشین ہوں اور ڈائریکٹ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے وہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ تو یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے، تو وہ تو کسی بھی مسئلے پر خود آپس میں جو ہے وہ اجماع فرماتے تھے، اور یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سن کر کے، یہ جبکہ ان کا بہت بڑا منصب و مقام ہے، دنیا کے تمام اولیاء و اقطاب میں سب سے اعلیٰ رتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، تو انہوں نے تو کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا، اور یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور یہ مکار ہے، اس کی ہرگز بیعت کرنا جائز نہیں، اور یہ فاسق و فاجر انسان ہے، اگرچہ وہ اپنا عقیدہ سنی صحیح العقیدہ بتاتا ہو، لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض و حسد رکھتا ہے تو کس بات کا وہ سنی ہے۔
ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف اس کی باتیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب بھی کسی پیر سے بیعت ہونا ہے تو اس کے اندر 4 باتیں ہونا ضروری ہیں۔ ان 4 باتوں کو دیکھ کر کے کہ اگر ان 4 باتوں میں مکمل طور پر وہ اترتا ہے تو اس سے بیعت کرنا جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ سب سے پہلی کہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا یا بریلوی جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس پر ہی نہیں اترتا۔ دوسری بات یہ کہ عالم ہونا چاہیے، اور یہ جاہل ہے۔ عالم اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے پیش آنے والے مسائل کو خود کتابوں کی مدد سے وہ نکال سکے، کسی اور کی مدد نہ لے۔ تیسری شرط یہ کہ فاسق نہ ہو، اور یہ جھوٹا ہے، اس کے اندر فسق ہے، یہ فاسق و فاجر انسان ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بلا فصل رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس کا سلسلہ در سلسلہ پہنچتا ہو۔ تو یہ ڈائریکٹ جب کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی نے بھی ایسا نہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جبکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ بھی کیا ہے، باوجود اس کے ڈائریکٹ اپنا سلسلہ نہیں جوڑتے۔ وہ حضرت سید مخزومی سے اور سلسلہ در سلسلہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو ڈائریکٹ یہ بھی نہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ سلسلہ در سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے، وہ ڈائریکٹ کسی کا بھی نہیں ہے۔ جو ڈائریکٹ ہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ سب جھوٹے فراڈی ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو ایسے جھوٹے پیر سے دور رہنا لازم ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مسلمانوں کو ایسے فتنے باز لوگوں سے محفوظ رکھے۔